بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حصہ دوم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ حدیث کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے متعلق حدیث ہے۔ مجلس میں کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، اور یہ پڑھنا اور سننا نہیں ہے، یہ ہمیں اپنے اندر اتارنی ہے، تو ہم سنت ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم سنتوں کو فالو کریں گے تبھی قبر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان پائیں گے۔ نہیں تو ابو جہل ابو لہب نے بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، پہچان بھی نہیں پائے قبر میں، کیونکہ دنیا میں محبت نہیں رکھتے تھے، ان کے طریقوں پہ نہیں چلتے تھے، حسد رکھتے تھے۔ اور ہم لوگ اگر اپنی زندگی سنت طریقے پہ گزاریں گے تو وہاں آنکھوں پہ مٹی پڑی ہوگی، بند ہوگی، لیکن ہم نے دل میں ان کو اتارا تھا، ان کے طریقے اتارے تھے، تو ہم دیکھ پائیں گے، دل کی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے اور پہچان لیں گے جب کھڑا کریں گے ہمارے سامنے قبر میں کہ یہ کون ہے جو آپ کے اندر بھیجے گئے تھے، کہ یہ تو وہی ہے جو پوری زندگی ہم انہی کے طریقوں پہ اتار کے آئے ہیں، یہ وہی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہچانتے ہیں، بس کام بن جائے گا ہم لوگوں کا، تو ہم اسے فالو کریں، ان کو اپنی زندگی میں اتاریں انشاءاللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب ہم میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو کنارے ہی بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ ہے سنن ابی داؤد کی حدیث۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے اس شخص کو قابل لعنت قرار دیا ہے جو حلقے کے بیچ میں بیٹھ جائے۔ ترمذی، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ آیا ہے بعد میں اور بیٹھ جائے گا اس کے بیچ میں، بری بات ہے، کوئی پسند بھی نہیں کر رہا اسے بٹھانا، کیا بات کر رہے ہیں وہ لوگ، نہیں کسی کو سنانا چاہتے جو بات وہ کر رہے ہیں، لیکن دادا گیری دکھا کے بیچ میں جا کے گھس جاتا، کتنی بری بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سائے کی جگہ بیٹھا ہو، پھر اس پر سے سایہ ہٹ جائے اور پھر اس کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سائے میں ہو جائے تو ایسے اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ سے ہٹ جائے۔ کبھی کبھی گاؤں میں دیہات میں پیڑوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، باتوں میں پتہ نہیں چلتا ہے، نیند میں آدھے پہ دھوپ آ جاتی ہے، آدھے پہ چھاؤں، تو وہاں سے ہٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تقریر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص نے کھڑے ہو کر تقریر کے طور پر بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص بات مختصر کرتا، یعنی کم کرتا، چھوٹی کرتا، اس کے لیے بہتر ہوتا، ٹھیک ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہے کہ بات مختصر طریقے سے کروں، چھوٹی بات ہو لیکن جامع ہو، اچھی ہو، جو کہ دلوں میں اتر جائے۔ بکواس کرنے 1 گھنٹہ بیٹھ کے لیکن کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، کوئی سننا بھی پسند نہیں کر رہا، ہلکا سارا ہے، وہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا، کیونکہ بات مختصر ہی بہتر ہوتی ہے، چھوٹی بات کرو، جامع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی ایسی مجلس میں شریک ہو کہ وہاں بے فائدہ باتیں ہو رہی ہوں اور وہاں سے اٹھنے سے پہلے مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھے، ٹھیک ہے، فالتو کی باتیں ہو رہی ہوں، ہٹ جاؤ وہاں سے، ایک تو انہیں بھی روکو، نہیں تو خود ہٹ جاؤ وہاں سے اور دعا پڑھو مجلس سے اٹھنے والی، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہماری اس میں ہے، وہ جو عربی والا ہمارا چینل ہے نا، اس میں آج دیکھو سنڈے ہے، سنڈے میں ابھی لائیو چلے گی 10 بجے سے، تو اس کے میں بعد میں ہوتی ہے، پڑھے تو اس مجلس میں جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے معاف کر دیا جاتا ہے انشاءاللہ۔ ترمذی بہقی، جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر کے ہی چلا جائے پھر واپس آ جائے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کہ اٹھ کے گیا، چلو اچھا وہ اٹھ کے چلا گیا، کہ بھلے وہ پانی پینے گیا، کچھ کام سے گیا ہے، ٹوائلٹ باتھ روم میں گیا ہے، بیٹھ جائیں گے، چلو یہاں پہ کوئی نہیں تھا، ہم بیٹھے تھے، اب نہیں ہٹیں گے، وہ بیمار ہے، پریشان ہے، کیا بات ہے، پیروں میں درد ہے، وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اسے بیٹھنے دیا جائے، اس کی جگہ تھی پہلے، اس کا حق ہے نا۔ 2 بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے، یعنی آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھے، ہاں اگر وہ اجازت دے دے، پہلے اجازت لے لو، میں بھی بیٹھ جاؤں، میں بھی آ جاؤں، یہ نہیں کہ بنا اجازت گھس کے بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں وہ کیا مشورہ کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیا میٹنگ ہے ان کی۔
اہل مجلس کو چاہیے کہ بعد میں آنے والے کو جگہ دینے کی کوشش کرے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے یہ ہے کہ کسی کو اپنی جگہ سے نہ ہٹائے۔ بعد میں آیا ہے، جگہ نہیں ہے، لیکن ہٹائے گا نہیں، ہٹ جاؤ مجھے بیٹھنے دو میں بڑا ہوں، نہیں، لیکن بیٹھنے والے کو بھی چاہیے کہ آنے والے کو جگہ دے دے۔ جنت میں اللہ جگہ دے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے گا انشاءاللہ۔ ہاں سوری، وہ بیٹا آیا تھا۔ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت و افسوس کا ذریعہ ہوگی، بے شک مشکوٰۃ شریف ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا طریقہ، ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ ہے ہم کیسے آپ نے وسلم کیسے بیٹھتے تھے، ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناغہ کر کے تقریر فرماتے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آ کر کسی آنے والے کو خاص اعزاز دینا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے، ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ کے مجمع میں تشریف لے جاتے اور کوئی آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا مانتے۔ اتنے بڑے سردار ہیں، دونوں جہان کے ہیں، نبیوں کے امام ہیں، لیکن ان کے اکرام کے لیے کھڑے ہونا ان کو اچھا ہی نہیں لگتا تھا، ناراض ہوتے تھے، نہیں بیٹھے رہو بیٹھے رہو۔ ذرا سا کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں عہدہ دے دے اور کسی نے ہمارا کھڑے ہو کے اکرام نہیں کرا، پھر دیکھو ہمارا حشر کیا کر دیں گے ان لوگوں کا۔ اس طرح جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک پہچان گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ جان گئے، صحابہ رضی اللہ سب جان گئے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے، خوش نہیں ہوتے، نہیں کھڑے ہوتے تھے، لیکن دل میں بہت محبت اور چاہ ہوتی ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں شرکت فرماتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں تشریف رکھتے، مجلس کے بیچ جا کر بیٹھنے کی ہرگز کوشش نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ مجلس میں بیٹھے ہوئے جس گفتگو میں مصروف ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گفتگو میں ان کے شریک ہو جاتے، اور جب دیکھتے لوگ اکتا رہے ہیں تو موضوع بدل دیتے، بات کو بدل دیتے تھے۔ اگر کسی بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوتے اور بیچ میں کوئی دوسرا سوال کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات جاری رکھتے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں۔ پھر جب بات ختم ہو جاتی تو پھر سوال کرنے والے سے سوال پوچھ کر اس کا جواب دیتے، ماشاءاللہ۔ اب ان کو ہمیں یاد کرنا، 10 بات سنیں، 2 پہ تو عمل انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، 2 تو ہمارے سمجھ میں ہی آ جائے گی نا، لیکن یہ تو ویڈیو ہوتی ہے، اسے تو تم بار بار بھی سنو گے نا، آپ لوگ بار بھی سنو گے تو جب بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔ بار بار سنیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اپنے آپ بھی سنیں اور لائک کریں، نئے ہیں چینل پہ سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پہ چلنے والا، عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔